سبسکرائب کیجئے آل نیپال اسلامک ٹیوب کو اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ تازہ ترین اپڈیٹس بروقت ملتی رہیں۔ بادروا بالأعمال فتنة كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويصبح كافرا ويبيع دينه بعرض من الدنيا قليل صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ ہم دہر کے اس ویرانے میں جو کچھ بھی نظارہ کرتے ہیں، اشکوں کی زبان میں کہتے ہیں، آہوں میں اشارہ کرتے ہیں، اے موج بلا ان کو بھی ذرا دو چار تھپیڑے ہلکے سے، کچھ لوگ ابھی تک ساحل سے طوفان کا نظارہ کرتے ہیں۔ اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، سامنے بیٹھے ہوئے محترم سامعین، سب سے پہلے میں ان نوجوانوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں جنہوں نے نہایت ہی کوشش کے بعد اس پروگرام کو تشکیل دیا اور آپ لوگوں تک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمودات و احکام کو پہنچانے کی گویا ایک شکل ان لوگوں نے تیار کی اور جس سے آپ لوگ ابھی مستفید ہو رہے ہیں۔ خوبصورت اجلاس ماشاءاللہ آپ کا چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس اجلاس کو قبول فرمائے۔ حضرات، آج ہم ہندوستان کے مسلمان جن حالات سے گزر رہے ہیں، ان حالات کے اندر ہم سب کے لیے دو باتیں نہایت ہی ناگزیر اور ضروری۔ آپ حضرات تشریف رکھیں، زیادہ لمبا وقت میں نہیں لوں گا۔ ابھی بہت ہی خوبصورت انداز میں قاری مزمل صاحب جو ہے نعت شریف پیش کر رہے تھے، آپ حضرات بہت ہی محبتوں سے سماعت کیا ان کو، اور جیسے ہی وہ بیٹھے ایسا لگ رہا تھا کہ پورا مجمع خالی ہو جائے۔ باتیں جو کہی جاتی ہیں وہ آپ لوگوں کے فائدے کے لیے کہی جاتی ہیں، اس لیے محبت کی کانوں سے سننا چاہیے۔ باتیں جو ہوتی ہیں وہ قرآن کریم کے حوالے سے ہوتی ہے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کی جاتی ہے۔ اس لیے ان باتوں کا ادب یہ ہے کہ محبت کے ساتھ انہیں سنا جائے اور عمل کرنے کے جذبے سے انہیں سنا جائے۔ بہرحال ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، ان حالات کے اندر ہم سب کے لیے دو باتیں نہایت ہی ناگزیر اور ضروری۔ ان میں سے پہلی بات اپنی دین پر ثابت قدمی اور دوسری بات برادران وطن کے ساتھ بہتر تعلقات۔ محترم حضرات، قرآن کریم کے اندر انبیاء کرام کے بے شمار واقعات نقل کیے گئے، لیکن ان واقعات میں ایک واقعہ نہایت ہی عجیب و غریب ہے، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو خود اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کے والد حضرت اسحاق اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کے چچا حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، جن کی مبارک نسل سے ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دادا محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ صرف یہ کہ اللہ کے پیغمبر ہیں، بلکہ آپ کے بعد جتنے بھی انبیاء کرام اس روئے زمین پر تشریف لائے وہ سب کے سب آپ کی مبارک نسل سے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اور توریت کی ایک روایت کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے یہوذا بھی اللہ کے پیغمبر ہیں۔ سوچئے پورا کا پورا خاندان اللہ کے نبیوں اور پیغمبروں پر مشتمل ہے۔ وہ خود پیغمبر، باپ پیغمبر
پیغمبر، چچا پیغمبر، دادا پیغمبر اور ان کے صاحبزادے پیغمبر، لیکن قرآن کریم نے ان کی وفات کا ایک نقشہ کھینچا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب ہے۔ ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ خاندان کے کسی بڑے بزرگ کا آخری وقت ہوتا ہے، گھر کے تمام لوگ آ کر انہیں گھیر لیتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت آپ کے صاحبزادوں نے آ کر آپ کو گھیر رکھا ہے۔ اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے ایک سوال کیا، ما تعبدون من بعدی، میرے بیٹو میرے بعد تم لوگ کس کی عبادت کرو گے؟ میرے بعد تم عقیدہ توحید پر قائم رہو گے یا نہیں رہو گے؟ میرے بعد تمہارا رشتہ اللہ سے برقرار رہے گا یا نہیں رہے گا؟ میرے بعد دین اسلام کی معرفت تمہارے اندر باقی رہے گی یا نہیں رہے گی؟ سوچئے یہ سوال کتنا حیرت انگیز، کتنا تعجب خیز ہے، جو خاندان پورا کا پورا اللہ کے نبیوں اور پیغمبروں پر مشتمل ہو، اس خاندان کے اندر اللہ کی معرفت کتنی ہوگی، اللہ کی وحدانیت کس درجے ہوگی، اور دین اسلام کی معرفت کس درجے ہوگی، دین اسلام پر مر مٹنے کا جذبہ کتنا ہوگا۔ اس خاندان کے لیے یہ سوال کہ تم میرے بعد اللہ کے دین پر قائم رہو گے یا نہیں رہو گے، نہایت ہی تعجب خیز ہے، بہت ہی عجیب و غریب بات۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادوں نے انہیں جواب دیا، اطمینان دلایا، نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ کہا کہ ابو جان ہم آپ کے بعد اس رب کی عبادت کریں گے جس رب کی عبادت آپ نے کی ہے، جس رب کی عبادت اسماعیل نے کی ہے، جس رب کی عبادت ابراہیم نے کی ہے۔ آپ کے بعد ہمارا رشتہ دین اسلام سے کبھی ختم نہیں ہوگا، آپ کے بعد ہم اللہ کی معرفت سے کبھی بھی دستبردار نہیں ہوں گے، دین اسلام کی حمیت میرے اندر باقی رہے گی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کے اس جواب کو سنا اور مطمئن ہوئے، اطمینان اور سکون کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو۔ محترم بزرگ و دینی بھائیوں، اتنا دیندار خاندان، نبوت کا قابل خاندان، آخر کس بات نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو برقرار کر رکھا کہ وہ اس قسم کے سوالات اپنے بچوں سے، اپنے بیٹوں سے کرنے پر مجبور ہوئے؟ اصل میں واقعہ یہ تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات مصر میں ہوئی، اور ایسے وقت میں ہوئی جبکہ وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کا اقتدار آ چکا تھا، ان کی حکومت وہاں قائم ہو چکی تھی۔ ایسے وقت میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات ہو رہی ہے، لیکن وجہ یہ تھی اس سوال کی کہ وہاں مصر کے اندر ہمیشہ سے اہل ایمان اقلیت میں رہے، کم تعداد میں رہے، ہمیشہ وہاں کافروں کا اور مشرکوں کا غلبہ رہا۔ شرک کی تمام تر صورتیں مصر کے اندر موجود تھی، لوگ ایک خدا کو چھوڑ کر سینکڑوں فرضی دیوی اور دیوتاؤں کی عبادت کیا کرتے تھے، وہ بتوں کو پوجتے تھے، بعض ایسے جانوروں کو وہ مقدس سمجھتے تھے جن جانوروں کو ہمارے یہاں ہندوستان میں مقدس سمجھا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جس بات نے بے چین کر رکھا تھا، بے قرار کر رکھا تھا، وہ یہ تھی کہ ہمارے بچے آج مسلمان ہیں، لیکن آئندہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں کی مشرک اور کافر اکثریت ہماری نسلوں کو اپنے اندر ہضم کر جائے، ان کے دین و ایمان کا کہیں سودا نہ ہو جائے، اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف کہیں ان کے قلوب سے نکل نہ جائے۔ اس بات نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو برپا رکھا۔ ہمارے یہاں کے جو حالات ہیں، ہندوستان کے جو حالات ہیں، یہاں کے حالات مصر کے حالات سے بہت زیادہ مشابہت رکھتے ہیں۔ ہمارے ملک میں بھی ایک خدا کو چھوڑ کر لوگ سینکڑوں دیوی اور دیوتاؤں کو پوجتے ہیں، بعض جانوروں کو مقدس سمجھتے ہیں۔ ہمارے یہاں اس ملک کے اندر بعض ایسی کمیونٹی ہے جس کے اندر لوگوں کو اپنے اندر جذب کرنے کے منصوبے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو انہوں نے اپنے اندر جذب کر لیا ہے۔